السلام علیکم ناظرین، طارق بزمی آفیشل کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ بہت بڑی خبر آپ کو دینے لگے ہیں اور یہ خبر متعلقہ ہے فلسطین اور اسرائیل سے۔ میرے پاس دو سائٹس اوپن ہیں اور ایک ٹائمز آف اسرائیل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمز آف اسرائیل نے کلیم کیا کہ حماس کلیمز وکٹری ایز پیلسٹینین سیلیبریٹ آفٹر فرسٹ نائٹ آف کام، مطلب کہ پرسکون رہنے کی پہلی رات جو ہے وہ آج ہے، یعنی 2 بجے سے جمعے کی صبح جو ہے وہ 2 بجے سے ایک سیز فائر کے معاہدے پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے اور یہ عمل درآمد رات سے شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت چونکہ جمعہ سٹارٹ ہو چکا ہے، 2 AM کی بات انہوں نے کی ہے کہ 2 بجے سے جو ہے وہ سیز فائر ہوگا۔ حماس claimed victory as thousands of people took to the street of Gaza early Friday to celebrate a ceasefire between terror groups in the coastal enclave and Israel۔ یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے میں بڑا کردار کس ملک نے ادا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ سیلیبریشنز ان غزہ ایز سیز فائر ٹیکس ہولڈ، کہ اب جو سیز فائر کا معاہدہ ہے وہ مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور خصوصاً جو 11 دنوں سے ٹینشن کریٹ کی گئی تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اسرائیل کی وجہ سے اسرائیل پر اتنا دباؤ آیا کہ اس کے بعد اس نے سیز فائر کا معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی وہ سیز فائر کرے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے سیز فائر کیم انٹو فیس ان دا غزہ اسٹرپ in the early hours of Friday morning after Egypt broke an agreement between Israel and Hamas to halt 11 days of conflict۔ کانفلکٹ کے 11 دنوں کے بعد اب یہ معاہدہ دوبارہ سے عمل میں آئے گا، اور اس میں کردار کس نے ادا کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کردار کس ملک نے ادا کیا ہے۔ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ایجپٹ کا ہے۔ ایجپٹ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے، اور ایجپٹ پہلے بھی جب فلسطین پر گولہ باری ہوئی، فلسطین پر راکٹ لانچر فائر کیے گئے، تو اس وقت بھی ایجپٹ جو ہے وہ میدان عمل میں آیا اور وہاں کے اس کے لوگ جو ہیں وہ جا کر لڑے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایجپٹ میں سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کسی بھی ملک کی سرحد کو پامال کرنے کا، اور خصوصاً اگر اسرائیل میں بھی مسلمان رہتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادات کریں، وہ اپنے طریقے سے رہیں۔ لیکن یہ سارا منصوبہ جو وہ بنایا گیا وہ صرف ایک پٹی کی وجہ سے بنایا گیا جس کو جرا کہتے ہیں، وہاں پر مسلمان موجود ہیں، اور مسلمانوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کافی تنگ تھا اور اقصیٰ پر اس لیے اٹیک کیا اور اقصیٰ کا محاصرہ کیا تھا۔ اسرائیل پر اتنا دباؤ آیا، اس قدر شدید دباؤ آیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے پر آ گیا، اور سیز فائر کا جو ایگریمنٹ ہے وہ 2 بجے سے یعنی مارننگ سے 2 AM فرائیڈے سے آج سے اس کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہوا یا کس نے مجبور کیا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایجپٹ کا اس میں بڑا مین رول ہے، اور ایجپٹ یہ چاہتا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ کنٹینیو رہے اور دونوں ممالک بالکل امن اور سکون سے رہیں، لیکن اسرائیل نے اس کی مخالفت شروع میں کی، اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ وہ سیلف ڈیفنس کا جو ڈرامہ کر کے یا ناٹک کر کے پوری دنیا کو بتائے، پوری دنیا کے سامنے یہ واضح کرے کہ ہم سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں اور مسلمان ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اس وجہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ ڈرامہ بری طرح ایکسپوز ہوا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ سامنے آ گیا، پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا، پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ A statement from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said the Security Cabinet had unanimously accepted that recommendations to accept an Egyptian initiative for an unconditional ceasefire۔ یہ سیز فائر بھی unconditional ہے، یہ ابھی کی خبریں۔ اب یہ جو مصر نے کیا ہے، جو ایجپٹ نے کیا ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم ٹرکی کے گن گاتے تھے کہ ٹرکی جو ہے وہ جس جگہ پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا، جس جگہ پر مسلمانوں پر جارحیت ہوتی ہے تو ٹرکی جو ہے وہ سب سے آگے آتا ہے، لیکن اس معاملے میں ٹرکی اس حد تک آگے نہیں آیا اور اس نے خاموشی زیادہ اختیار کی رکھی۔ لیکن مصر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ مصر اور امریکہ کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور مصر نے امریکہ پر دباؤ بڑھایا کہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے، اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ سیز فائر پر آئے اور اس معاہدے کو کنٹینیو کرے۔ اسی وجہ سے امریکہ مصر کے کہنے پہ جو ہے وہ اسرائیل پر فوکس کیا اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو UN کا اجلاس تھا اس میں بھی شاہ محمود قریشی کی بھی آپ نے سپیچ سنی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب فلسطین کے امبیسڈر سپیچ کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے جو اسرائیلی امبیسڈر ہیں وہ کیسے دوڑے لگا دیتے ہیں، یعنی وہ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسرائیل جو ہے وہ سچ کا سامنا کرنے سے قاصر رہا ہے۔ مصر کے دباؤ پر امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا اور اس کے بعد یہ سیز فائر ہو گیا۔ اب یہ تو سیز فائر ہو گیا، لیکن ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ یہ سیز فائر نہیں ہوا بلکہ کچھ ٹائم گیپ لیا گیا ہے، خصوصاً اسرائیل کی جانب سے، کیونکہ اس کی شپمنٹ آنی ہے، اس کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے
شپمنٹ آئے گی تو اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے ممالک کا دباؤ ہے. موسٹلی کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت دباؤ بڑھا رہے ہیں اسرائیل پر. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو دوسری گزشتہ ویڈیو میں کہ ڈنمارک، ناروے اور آئس لینڈ انہوں نے اپنے جو انویسٹمنٹ سرکل تھے وہ کلوز کر دیے وہاں پر، اور اپنے امپلائیز کو واپس بلایا کہ اسرائیل جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور اسرائیل میں جو جنگ جاری ہے وہ غلط ہے. 2000 کے قریب ایئر سٹرائک کیے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ اسٹرپ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابن جراح کا علاقہ ہے وہاں پر، اور مسلمانوں پر تنگ کی ہے زمین فلسطین پر حملے پہ حملہ جاری رکھا 11 دنوں میں. لیکن جب حماس نے راکٹ لانچر فائر کیے، جب حماس نے حملہ کیا، القسام بریگیڈ نے حملہ کیا، اور جو ناصر صالح گروپ ہے، ناصر صالح بریگیڈ ہے، وہ جب سامنے آئی تو پھر حملوں میں شدت آ گئی اور اسرائیل سٹ پٹا کے رہ گیا. اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. ایک طرف تو اسرائیل پر پوری دنیا دباؤ ڈال رہی تھی، پوری دنیا کے ممالک دباؤ ڈال رہے تھے. یو این اسمبلی میں جو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اے فلسطین میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اٹامک پار جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں وہ پاکستان کی مخالفت مول لے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں پاکستان کے ساتھ بگاڑے، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ بھی سعودی عرب کا دوست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں خصوصاً پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے امریکہ کو. تو اس لیے جب یہ الفاظ شاہ محمود قریشی نے کہے تو اس کے بعد بھی پکچر بڑی کلیئر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایجپٹ کا دباؤ آیا اور پھر پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں، بہت کم اسلامی ممالک میں، 57 اسلامی ممالک میں سے تقریباً 4 سے 5 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے دباؤ بڑھایا. ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، لیبیا ہے اور پاکستان ہے. انہوں نے دباؤ بڑھایا کہ آپ جو ہے وہ اپنی فورسز کو پیچھے کریں اور خصوصاً اس پر سیز فائر کا اعلان کریں اور سیز فائر کو کنٹینیو کریں. اب اگر ایسا ہوتا ہے، ہم یہودیوں پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث ہیں، ان پر معاہدے جو ہوتے ہیں تو یہ خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اکثر. لیکن ایک بات جو ہے وہ باور کروا دی ہے فلسطینیوں نے، حماس نے، ناصر صالح بریگیڈ نے، القسام نے، کہ آئندہ بھی اگر اسرائیل میلی آنکھ سے فلسطین کی طرف دیکھے گا، اقصی کی طرف دیکھے گا، یا مسلمانوں کو تنگ کرے گا یا جارحیت کا سوچے گا تو پھر اس کو اس سے بڑا حملہ ملے گا. جس طرح سے اسرائیل کے پرخچے اڑا دیے، جس طرح سے اسرائیل دم دبا کے بھاگا ہے، اور اسرائیل اس بات پر مجبور ہوا ہے، سیز فائر کے لیے مجبور ہوا ہے. پوری دنیا کے دباؤ نے مجبور کیا ہے، القسام کے حملوں نے مجبور کیا ہے، ناصر صالح بریگیڈ کے حملوں نے مجبور کیا ہے، حماس کے حملوں نے مجبور کیا ہے. ایئر سٹرائک پہ ایئر سٹرائک کرتا رہا پہلے، لیکن جب حماس کی جانب سے، القسام کی جانب سے ڈرون اٹیکس کیے گئے اور اس کی جو ملٹری بیس تھے اس کو اٹیک کیا گیا، ملٹری بس کو اٹیک کیا گیا، تو اس کے بعد اسرائیل اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوا. جس طرح سے افغانستان میں امریکہ جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، بعد میں معاہدہ ہوا، اسی طرح ایک اور طالبان کی شکل میں القسام بریگیڈ ہمیں مل گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں طالبان کی شکل میں ہی حماس وہاں پہ مل گئی جو مسلمانوں کے لمبردار ہے اور جو اپنے ملک پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس معاہدے پر، اس سیز فائر پر کب تک قائم و دائم رہتا ہے. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الحمدللہ فلسطین والے کامیاب ہو گئے، الحمدللہ اقصی مسجد جو ہے اس کی پکار سنی گئی اور تمام ملت اسلامیہ جو ہے وہ یکمشت ہو کر یک بارگی جو ہے وہ جواب دینے لگی. یہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا، اسرائیل سے ہمیں ہر وقت کے لیے خصوصاً فلسطینیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی نئی چال نہ چل جائے. کمنٹ کیجئے. طارق بزمی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.